لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد وإرشاد العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم۔ سورہ شورى ہے 25ویں پارے کی قرآن پاک کی 42ویں سورہ ہے۔ اس کی 23ویں آیت کا ایک حصہ قل آپ فرما دیجئے، لا نہیں، اسألکم کوئی میں سوال تم سے کرتا، علیہ اس بارے میں، اجرن کسی بھی اجر کا، الا المودۃ فی القربى صرف یہ کہ میرے جو قریبی ہیں ان سے محبت کرنا، ان کو تکلیف نہ دینا، ان کو دکھ نہ دینا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذکرکم، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا خوف کھاؤ میری اہل بیت کے بارے میں، اور ان کے ساتھ جڑے رہنا۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترۃ اللہ، میری اہل بیت اور کتاب اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے رہنا، اور یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، اور اگر تم ان سے ہدایت لو گے تو تم بھی ہدایت یافتہ رہو گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مودت کا جو ذکر ہے اس وقت کن کے لیے؟ آپ نے فرمایا فاطمہ، حسنہ و حسین و ابوہما، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور ان کے والد حضرت علی مرتضیٰ کے والد۔ اور اب تاریخ میں دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد 11 ہجری کو آپ جاتے ہیں، اور 61 ہجری میں امام حسین کو شہید کیا جاتا ہے، 40 ہجری میں حضرت علی مرتضیٰ کو شہید کیا جاتا ہے، اور پھر امام حسن کو شہید کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پردہ فرمانے کے 50 سال کے اندر اندر ساری اہل بیت، جس کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ ان سے محبت کرو، جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت کے بارے میں خدا سے ڈرنا، ان کو امت نے شہید کر۔ کربلا کے بعد 10 محرم شہادت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقائے کار، ان کے بیٹوں، بھتیجوں، بھانجوں، بھائیوں کی شہادتوں کے بعد اب کربلا نے اسلام کو زندہ کر دیا، اور اسلام کی وہ شکل بحال کر دی جو اصل شکل۔ آج ہمیں اسلام اصل شکل میں نظر آتا ہے تو اس لیے کہ حسین علیہ السلام نے اسی وقت اپنا سر کٹا کے تو یہ بتا دیا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یزید یہ چیزیں اسلام میں شامل کر رہا ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ صحیح چیز نہیں ہے، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ اور پھر شہادت حسین علیہ السلام کے بعد
اسلام کو زندہ کیا ہے تو کربلا نے کیا ہے، اور کربلا کو زندہ کیا ہے تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے خطبات نے کیا ہے۔ آپ اگر ان کے خطبات کو دیکھیں، ان پہ نظر دوڑائیں، تو اس وقت اگر وہ لوگوں میں جا کے بیان نہ فرماتی تو شاید یہ معاملہ اس طرح ہمارے سامنے اجاگر نہ ہو۔ جب ان کے گھروں کو لوٹ لیا گیا، جو ان کا سامان تھا وہ لوٹ لیا گیا اور ان کو کوفہ میں پہنچایا گیا، تو وہاں پہ جو دل میں درد رکھنے والی کچھ عورتیں تھیں، انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بنت علی علیہ السلام نے فرمایا ہم رسول کی نواسیاں ہیں۔ تو وہ عورتیں اپنے گھروں میں گئی اور لا کے چادریں ان پہ ڈالی۔ اور پھر یہ قافلہ ابن زیاد کے دربار سے، کوفہ سے شام یزید کے دربار دمشق میں پہنچا، اور جب دمشق میں پہنچا تو وہاں پہ اب ان کے پاس چادریں تو موجود تھیں لیکن باقاعدہ پردہ نہیں تھا۔ لوگ سروں کو دیکھنے آتے تو ان کی نظریں بیویوں کو بھی پڑتی۔ دمشق کے دربار میں جب لوگوں کو یہ علم ہوا کہ یہ رسول زادیاں ہیں، تو ایک شخص نے کہا کہ ہم آپ کی کیا خدمت کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ صرف اس کو کہو کہ یہ سر جو ہیں ان کو تھوڑا سا آگے لے جائیں تاکہ لوگ سروں کو دیکھیں اور ہمیں نہ دیکھیں۔ اور پھر جب دربار یزید میں آپ تشریف لائیں بیویوں کے ساتھ، اور تمام سر بھی موجود تھے، اور جب سر حسین آیا خون آلودہ نیزے کے اوپر، تو آپ نے فرمایا یا حسینہ یا حبیبہ رسول اللہ یا اپنا مکہ و منا یا اپنا فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء فی العالمین یا اپنا بنت المصطفیٰ یا اپنا رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے، اے رسول کے حبیب، اے مکہ اور منا کے بیٹے، اے رسول کی دختر سیدہ فاطمۃ الزہرا کے بیٹے۔ اور پھر اس کے بعد ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لوگ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ اور پھر آپ نے وہاں پر خطبات آئے۔ یزید نے سر کو اپنے سر حسین علیہ السلام کو اپنے سامنے تخت پہ رکھ لیا اور ایک چھڑی لے کے امام حسین علیہ السلام کے دانتوں پہ لگانی شروع کر دی۔ ابو برزہ اسلمی صحابی رسول تھے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اے یزید یہ کیا کر رہا ہے؟ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہے، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منہ میں اپنی زبان ڈالتے دیکھا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ یہ کہہ کے اٹھ کے آگے، اور پھر یزید نے وہ شعر پڑھا جو اس کے آباء و اجداد نے احد میں پڑھا تھا کہ آج ہم نے محمد سے
بدر کا بدلہ لے لیا۔ یہ احد میں شعر پڑھا گیا تھا، اور اس کا دوسرا حصہ یزید نے یہ پڑھا کہ میرے آباء و اجداد اگر آج زندہ ہوتے تو مجھے کہتے اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہوں کہ تو نے ہمارے بدر کے مقتولین کا بدلہ محمد کی اولاد سے لے لیا۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے، کہ کیا تو سمجھتا ہے کہ تو خدا کی بارگاہ سے سرفراز ہوا ہے اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ یہ تیری جیت ہے اور ہماری شکست ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ اس سے تو بارگاہ الہی میں زیادہ مقام حاصل کر چکا ہے اور ہم راندہ درگاہ ہو چکے ہیں؟ یزید یہ تیری بھول ہے۔ اس لیے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے، وہ زندہ ہوتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ یزید اے طلقاء کے بیٹے، طلقاء وہ لوگ تھے جنہوں نے فتح مکہ پر اسلام قبول کیا۔ طلیق کہتے ہیں، طلاق کہتے ہیں، طلق کہتے ہیں چھوڑنے، آزاد کرنے۔ حضور نے فرمایا انتم الطلقاء، آج کے بعد تم سارے آزاد ہو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طلیق کو کسی عہدہ نہیں، کوئی عہدہ نہیں دیتے تھے۔ تو یہ وہی لفظ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ارشاد فرما رہی ہیں، تو لگا کہ بیٹے کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تیری مستورات اور تیری لونڈیاں بھی محلوں کے اندر ہوں اور رسول زادیاں بازاروں میں گھمائی؟ اگر مجھے پیغام رسول نہ دینا ہوتا تو میں تم جیسے بد نہار سے کبھی گفتگو نہ کرتا، لیکن چونکہ مجھے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہوا کیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم باغی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت کے مخالف ہیں۔ ہم باغی نہیں ہیں، ہم حکومت کے نہیں، حکومت کے کاموں کے خلاف ہیں۔ یہ جو یزید کر رہا ہے ہم اس کے خلاف ہیں، یہ جو اسلام میں رد و بدل کر رہا ہے اس کے خلاف ہے۔ اور جب جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بولتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ علی المرتضیٰ بول رہے، شیر خدا بول رہے، امیر المومنین بول رہے۔ اے یزید، تو کہتا ہے کہ میرے آباء و اجداد زندہ ہوتے تو وہ کہتے تیرے ہاتھ شل نہ ہوں؟ اے یزید کیا تجھے حیا نہیں کہ تو نے نوجوانان جنت کے سردار کو قتل کیا ہے؟ تو رسول اللہ کو کیا جواب دے گا کل قیامت میں، جب میں اور میری والدہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور کہیں گے کہ ہمیں انصاف چاہیے؟ تو یزید تو کیا جواب دے گا؟ اس کے بعد حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے بارگاہ الہی میں آسمان کی طرف منہ کر کے دعائیں کی اور اللہ سے التجا کی کہ بار الہ تو ہمیں ہمارا حق دے، تو ہمارے پیغام کو عام کر، اور تو قتل حسین جسے یہ قتل سمجھتے ہیں، باغی کی موت سمجھتے ہیں، وہ تیری راہ میں قتل ہے، تو اس کا اجر عطا فرما۔ تو یہ وہ خطبات تھے جن کی وجہ سے کربلا زندہ ہوا۔ کربلا سے لے کے کوفہ تک راستے میں آپ لوگوں کو بتاتی گئی، کوفہ میں دربار میں بتایا
کوفہ سے لے کے شام تک، دمشق تک آپ نے لوگوں کو بتایا، اور پھر لوگ جب اٹھ کھڑے ہوئے تو پھر یزید نے کالے کپڑے پہنے اور ماتم شروع کر دیا۔ کیونکہ عرب کا رواج تھا کہ جب غم منانا ہوتا، لوگوں کو دکھانا ہوتا کہ ہم غم منا رہے ہیں، تو کالے کپڑے پہنتے اور ماتم کرتے، تو وہ رواج تھا، سب ایسے کرتے۔ اور محل کے ایک حصے میں ان کو جگہ دی، لیکن وقت گزر چکا تھا، لوگ سمجھ چکے تھے، اور یزید اپنے انجام کو پہنچے۔ وما علینا